ایک عورت تشریف لائیں، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے بنی ہوئی ایک بہترین چادر تحفہ کی۔ چادر لے کے نبی علیہ السلام اوڑھ کے صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے کہا فدا کا ابی و امی یا سعد، ساری دنیا کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ محمد کریم پہ قربان ہو۔ سعد رشتے میں ماموں بھی بنتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص واحد صحابی ہیں جن کو پیارے محمد نے کہا ہے کہ محمد کے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عنایت فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دی یا نہیں دی؟ یہ زندگی کا ایک سٹائل ہے، چادر عنایت کر دی۔ اب صحابہ کرام حضرت سعد سے ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں چادر مانگی؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ طبیعت والدین کی ہونی چاہیے۔ شر کے معاملے میں اچھے طریقے سے روکیں، لیکن عمومی طور پہ ضد مت کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اٹکے مت۔ بچوں میں اعتماد پیدا ہوگا، ان کو اپنا کام بہادری سے کرنے دیں۔ جب وہ انجام دیکھ لیں گے یا سمجھ جائیں گے یا اس رزلٹ سے ناکام اور مایوس ہو کے آپ سے مشورہ کریں گے، آپ ان کو بہتر رائے دیں گے۔ اور کامیاب اور ناکام گھروں کی ایک مثال سمجھیے، آپ کو کامیاب ماحول میں، اچھے اور کامیاب گھرانوں میں لگے گا کہ وہاں بچوں کی چھوٹی موٹی بات چلتی ہے، وہ اپنی صاحب رائے، والدین کے سامنے بچے رائے رکھتے ہیں اور ماں باپ ان کو اپروول دیتے ہیں کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ یہ ناکام ماحول کی نشانی ہے اور سنت مطہرہ کے بھی مخالف ہے۔ ہر وقت بچوں پہ ماشاءاللہ ہر وقت ان کو حکم دیا جاتا ہے، ہر بات ان کو ماننی پڑتی ہے، یہ طریقہ نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے افہام اور تفہیم سے بات کی جائے، بات کی حقیقت ان تک سمجھائی جائے اور ان کو اس کے مثبت اور منفی اثرات بتائے جائیں۔ پھر بچہ بات مان جائے تو سمجھو اس نے دل سے مانی ہے، اور جو دل سے مانی ہے وہ ساری زندگی شوق سے کرے گا۔ اس چیز کا نام تربیت ہے۔